ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو نیازی ٹی وی کا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے تمام بندوں کو سلامت رکھے اور پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ ہاں تو ناظرین، اب آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں تعزیہ کی حقیقت۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں جو تعزیہ کی حقیقت آپ حضرات سماعت فرمائے، اسی موضوع پر اور آگے بیان حقیقت سماعت فرمائیں، اور آئیے ہم سب مل کر ایک بار عقیدت و محبت میں جھوم کر بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا محمد۔ نوٹ: مندرجہ بالا مورخین و محققین اور شعراء کرام کے تحقیق تعزیہ داری کی شکریہ ہم تمام تعزیہ داران ممنون و مشکور ہیں کہ اس تحقیق سے محبت و عقیدت کی پختگی ہوتی ہے۔ تعزیہ داروں کی باہمی میل و ملت، جبکہ واقعہ کربلا میں غیر قوموں اور غیر مذاہب کے بزرگوں نے بھی اپنی شہادتیں پیش کیں، اور سہانے بنو امیہ نے جب اپنے ملکوں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر بدر کرا دیا، جو مہاجرین ہندوستان میں چلے آئے ان کو ہند کے راجاؤں نے پناہ دی، اور محمدی حسینی نشانیوں کو اپنی حفاظت میں رکھوا دیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک راج گڑھوال میں، حضرت علی کے گھوڑے کی زین موئے مبارک جنگ احد کے شہید دو دندان مبارک اور سیسی بھری مٹی کشمیر و لاہور میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار پریم نگر میں اور دستار مبارک مظفر نگر میں محفوظ رہا۔ یہ ہندی راجاؤں اور ہندی عوام کا احسان عظیم ہے کہ مہاجرین کو پناہ دیا اور نشانیوں کو محفوظ رکھا، ورنہ بنو امیہ تو آل رسول کے دشمن تھے، وہ نشانیوں کو کیسے محفوظ رہنے دیتے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی راجاؤں نے اپنی عقیدت مندی یہ پیش کی کہ یوم حسین منایا اور تعزیہ داری بھی کی، جیسے مہاراجہ گوالیر، راجہ اندرو، راجہ ادے پور، مہاراجہ بڑودہ، مہاراجہ دربھنگا، مہاراجہ نیپال، راجہ بلرام پور وغیرہ۔ ساؤتھ انڈیا، کرناٹک، بنگلور، مالابار وغیرہ کے عوام اور گونڈہ کے راجہ دیوی بخش نے ایک عالیشان امام باڑہ تعمیر کروایا اور ایک قطع عارضی کربلا کے لیے وقف کیا، اور تعزیہ داروں کے 2 محلے بسائے جن کا نام میواتی محلہ اور امام باڑہ محلہ ہے، اور ہندوستان کے بہترے راجہ، تحصیلدار، زمیندار اور گاؤں کے مکھیا اپنے اپنے علاقوں میں تعزیہ داری کرتے ہیں۔ لہذا تعزیہ داری کے سامنے نہ تو سیاہ سنی کا جھگڑا ہے، نہ ہندو مسلم فساد ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سیاہ بھی تعزیہ دار اور ہندو، سکھ، بدھ، پارسی، مراٹھی، گجراتی وغیرہ بھی تعزیہ دار ہیں۔ لہذا جتنے بھی تعزیہ دار ہیں حضرت امام حسین کے طفیل میں سب بھائی بھائی ہیں، یعنی خدا کی عبادتوں کے لیے خدا کے گھر میں کل انسان بھائی بھائی نہیں ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے مندروں میں صرف ہندو بھائی ہیں، وہ بھی صرف اسی فرقے کے لوگ، ہر فرقوں کے نہیں۔ صرف گرجا میں کل عیسائی، کلشیا میں کل یہودی، گردوارہ میں کل سکھ بھائی، مسجد میں کل مسلمان بھائی۔ گویا خدائی دربار کا یہ حال ہے کہ ایک قوم کے خدائی دربار میں دوسرے قوم کا خدائی بندہ نہیں داخل ہو سکتا ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا دربار ایسا ہے جہاں کسی قوم کے افراد کی ممانعت نہیں، جو بھی چاہے شرکت کرے، تعزیہ داری کرے، اپنی مرادیں طلب کرے، سب کے لیے رفاہ عام ہے۔ جیسے چاند، سورج، روشنی، ہوا اور پانی کی روانی سارے عالم کے لیے یکساں فیض رشاں ہے، ویسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے احساس و قربانی سارے عالم کے لیے یکساں فیض رشاں ہے۔ اس لیے تعزیہ داروں کو چاہیے کہ دنیا کے کسی قوم و مذہب سے کوئی تعصب و نفرت نہیں، جو کوئی بھی تعزیہ داری کرے یا تعزیوں میں شرکت کرے، دل کھول کر اس کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ تعزیوں کے ذریعے انسانی میل و محبت قائم رہے، کیونکہ میل و محبت کی جو طاقت اور کشش تعزیہ داری میں ہے وہ خدا کی عبادتوں میں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ حسین کی بارگاہ ہے عرش بری سے کم نہیں، جتنا بھی سر یہاں جھکے اتنا ہی سرفراز ہو۔ عرض حال سرزمین ہند کی یہ فضیلت ہے کہ ہند سے بھی 7 بزرگوں نے معرکہ کربلا میں اپنی شہادتیں پیش کیے، اور بعد واقعہ کربلا جن حسینی ہمدردوں کو عرب سے سحر بدر کر دیا، ان مہاجروں کو ہند میں پناہ ملی،
اور چند نشانیاں جیسے حضور کا خرقہ مبارک، جند احد کے شہید دندان مبارک، موئے مبارک، حضرت علی کرم اللہ کے گھوڑے کی زین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی دستار و تلوار اور مٹی بھری سیسی وغیرہ نشانیوں کو ہند میں محفوظ رکھا گیا، اور ہند کے بڑے بڑے اہل قلم مہاپرشوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدح سرائیاں لکھی اور لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان والوں کا شکر و احسان ہے، اور آج ہم بھی ہندوستان کے وفادار شہری ہیں، مگر تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تعزیہ کے مخالف مسلمان بھائیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر مدح سرائی کے کوئی نوٹ نہیں لکھے، بلکہ وہ یہ لکھے کہ تعزیہ داری شرک و بدعت ہے، خبردار کوئی امام حسین کا نام تک نہ لے۔ اب سامعین و ناظرین ہی غور کریں کہ مسلمانوں نے ہی کربلا میں قتل و خون کیا، خیموں کو لوٹ کر آگ لگایا، عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے سر بازار پھرایا، مسلمانوں نے ہی برسر ممبر خطبوں میں حضرت علی اور بنو فاطمہ کو 90 سال تک گالیاں دی، اور مسلمانوں نے ہی حسینی ہمدردوں کو اپنے حکومتوں میں بھی نہیں رہنے دیا، سحر بدر کر دیا، اور آج بھی یہ مسلمان ہی ہیں جو تعزیہ کو شرک اور امام حسین علیہ السلام کے نام لینے کو منع کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بخوبی جانتا ہوں کہ معاویہ و یزید کی نسل ضائع ہوئی اور بنو امیہ نیست و نابود ہوئے، اب دنیا میں اس حسب نسب سے کوئی نہ رہا، اور نہ کسی کو یقین ہے کہ میں معاویہ یزید کی اولاد ہوں، لہٰذا میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ غیر تعزیہ دار مخالفین تعزیہ مسلمانوں کا معاویہ و یزید سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی دائرہ محمدیت میں ہے، خواہ کسی فرقے میں محصور ہو، مگر ان کی بولیوں سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے پہاڑی طوطے کو جو پڑھا دیا جائے وہی پڑھتا رہتا ہے، گو کہ طوطے کی نسل انسانیت سے نہیں ملتی ہے، مگر انسان جو پڑھاتا ہے وہی طوطا بھی پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح اپنے علم و عقل سے کام نہ لینے والے یا کسی خوف و لالچ میں پڑھنے والے مسلمان ہیں کہ کسی نے کبھی پڑھا دیا تھا وہی اب تک پڑھ رہے ہیں، یعنی دائرہ محمدیت میں رہ کر معاویہ و یزید کی بولی بول رہے ہیں۔ پس میری مؤدبانہ گزارش ہے، اول کہ کل شین یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ دوم، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، کہ پہلے اپنے تواریخ کا معائنہ کریں، خود بخود مذہب سمجھ میں آ جائے گا۔ فقط سما نیازی، یہ 7واں ایڈیشن کرناٹک کے بھائیوں کے تعاون سے شائع کیا جا رہا ہے، اور ان کے فرمائش پر حسب ذیل مضمون کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو موجودہ وقت کے حالات سے واقفیت ہو جائے۔ جناب محمد محبوب مہر پروپرائٹر نیازی پبلشرز، نیازی محلہ، مقصد عیدگاہ، بنہٹی، ضلع بیجاپور کی کوشش کا نہایت شکر گزار ہوں۔ مصنف حضرت سما نیازی کا احسان ہے کہ آپ نے موجودہ صوفیوں کو قرآن و حدیث سمجھنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ تعزیہ داران دین محمدی میں عین پرستش ہے، تعزیہ داری دین محمدی میں عین پرستش ہے۔ تعزیہ داری میں تعزیت امام حسین صلوات اللہ علیہ و سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا داخل ہے، اور صبر کا نمونہ جس طرح کربلا میں دے کر اہل بیت نے تکمیل کی، وشال حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شہادت امام علی مقام تک اہل بیت کے گفتار کردار کا ہر گوشہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اس کا جاننا ہر انسان کے لیے راہ نجات ہے، اور ان سب واقعات کا تذکرہ کرنا اور ضمی انسانوں کے کانوں تک پہنچانا ہر امت محمدیہ کی پرستش ہے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم اگر اہل بیت کا تذکرہ اور شہرت کرو گے تو تمہاری بھی شہرت ہوگی۔ خواجہ غریب نواز نے بھی فرمایا ہے، دین است حسین و دین و پناہ است حسین، صبر ہر پھل پر سبقت رکھتا ہے، صابر ہر نبی اور ولی سے افضل ہے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا امتی بنی اسرائیل کے بعض نبیوں سے افضل ہے، لہٰذا امتی بننے کے لیے جس طرح اپنے قول و فعل کو بنانا پڑتا ہے، اسی طرح صابر کب مانا جائے گا اس کے بھی شرائط ہیں۔ صابر حق پر اس طرح قائم رہے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدم میں لغزش نہیں لا سکے گی، کتنا ہی ظلم ظالموں کی طرف سے ہو، قتل بھی ہو جانا پڑے، مگر اپنے حق کے اصولوں سے نہ ہٹیں، مردانہ وار اپنے قول پر اٹل رہیں۔ ایسے صابرین پر رب بھی قربان ہے۔ صابر کی یہ رہنمائی ضمی انسان کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولکن لا تشعرون۔ جو حضرات اپنا ذہن اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ کربلا کا ذکر قرآن میں کیسے آ سکتا ہے، واقعہ کربلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہوا ہے، ان کو خود پر امتی ہونے کا یقین نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب جاننے سے قاصر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں،
غور کیجئے کہ بغیر محبت رسول خدا بے معنی شے ہے۔ قول قرآن ہے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ صابر کی پہچان صاف لفظوں میں قرآن نے ظاہر کر دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، ان صفا المروۃ من شعائر اللہ، تشریح ولنبلونکم بشیء۔ یہ صیغہ زمانہ مستقبل یعنی آنے والے وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ چیز کے ساتھ آزمائیں گے۔ چیز کی تشریح اس طرح دی گئی ہے کہ خوف دلا کر، بھوکا رکھ کر، یعنی ضروریات زندگی کے ہر شے روک کر، جائیداد کا نقصان کر کے، جانوں کا نقصان کر کے، یعنی جو لوگ محب ہیں ان کو مار کر، اور جو لوگ اپنے گھر و خاندان کے ہیں ان کو بھی مار دیا جائے گا، مگر یہ سب مرنے والے ایسے ثابت قدم ہوں گے کہ بالکل نہیں گھبرائیں گے، ہنسی خوشی اپنی قربانی پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو یہ راز معلوم ہے کہ ہمارا نام امر ہوگا اور دشمنان رسول کی کلئی کھل جائے گی اور انسانیت ان پر لعنت کرے گی۔ مرنا تو سب کو ہے، مگر ایسی موت حق کے لیے ثابت قدم رہ کر جان دینا سب کو میسر نہیں، جیسا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سرداد نداد دست در دستے یزید، ذلت کی عیش و آرام سے عزت کی سوکھی روٹی بہتر ہے۔ صابرین نے اپنے قول و عمل سے ثابت کر دیا کہ اتباع رسول کیا ہے اور اس سے انسانیت کو کیا فیض ملے گا۔ شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہاں تو ناظرین، اب دیجیے اپنے بھائی خادم نیازی ٹی وی کو اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں تصوف کی روشنی میں لے کر تازیہ کی حقیقت۔ آخر میں آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی اور خادم نیازی ٹی وی ایک عزیزانہ اپیل کرتا ہے کہ آپ حضرات تصوف کی روشنی میں نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام تازیہ کی حقیقت کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اس محمدی پیغام کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور تمام محمدی بھائیوں میں ضرور شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک فوراً پہنچے اس کے لیے اپنی محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہماری صدا جہاں تک پہنچ رہی ہے تمام اہل حسین سے گزارش ہے کہ لبیک یا حسین کمنٹ میں لکھ کر حسینی فیض حاصل کریں، اور ہماری دعا ہے مولا حسین کے بارگاہ میں